السلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یقین دانم دری عالم کی لا معبود الا ولا موجود في الكونين لا مقصود إلا هو. توصل إله وأنت تظهر حبه فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأتاته إن المحب لمن يحب مطیع. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. حشر تک سوتا رہے گا حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری.
محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت، احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے، سوال ہے، عرضی ہے، باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا اللہ توفیق بخشیں۔ آپ بھائیوں کو، مسلمانوں کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، مقرب دن ہے، محترم دن ہے، معزز دن ہے، بابرکت گھڑی ہے، بابرکت مہینہ، بابرکت دن، بابرکت گھر، بابرکت محفل ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو آئے وہ بھی قبول فرمائے، جو آئیں گے، جو سن رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، بہت بڑی عظمت والا، عزت والا مہینہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج دوسرا روزہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، پہلے ہی جمعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، ادھر چاند نظر آتا ہے رمضان کی آمد کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں سے آرڈر کرتے ہیں، ابلیس کو، ان کے پیروکاروں کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے اولاد کو، جو سرکش ہیں، ان کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو۔ یا اللہ ایسے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 11 مہینے شیطان کے حواریوں نے، ان کے چیلڑوں نے، اس کی اولاد نے، اس کے شاگردوں نے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو گمراہ کیا۔ یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لہٰذا ان کو آزادی ملے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی رحمت کو پائیں، مغفرت کریں اور جنت کا داخلہ لیں، پچھلے گناہوں کی تلافی اور معافی مانگیں۔ رات دن ہر لمحہ بابرکت ہے، تو اسی بابرکت مہینے کو، لمحات کو بابرکت سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کا حصول حاصل کریں۔ امت محمد رسول اللہ کے لیے انعام ہے، اکرام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کو شان اور عزت کیوں ملی؟ اس لیے اسی مہینے کو شان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور بھی اتری تو اسی مہینے میں، موسیٰ کلیم اللہ پہ تورات اتاری گئی تو اسی مہینے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری گئی تو اسی مہینے میں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے صحیفے اتارے گئے اسی مہینے میں، اور رمضان المبارک میں اسی قرآن کا نزول ہوا، لوح مکنون سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی رات میں، وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینے کو شان مل گیا کہ اس کے اندر قرآن آیا۔ قرآن آیا تو جبریل آیا، جبریل آیا تو رحمان ربانی کا حکم سے اللہ نے فرمایا مجھے بھی آنے دو، جبریل بھی آیا، قرآن بھی آیا، نبی کی ذات مبارک کے سینے اطہر کو نور سے بھر دیا گیا۔ تو اسی لیے اس رمضان کو قرآن کی وجہ سے شان مل گئی، قرآن کی وجہ سے، تورات کی وجہ سے، انجیل کی وجہ سے، صحیفوں کی وجہ سے،
زبور کی وجہ سے جو انبیاؤں پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے 30 پارے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوح مکنون سے فی لوح مکنون فی لوح محفوظ، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لکھ کے رکھا ہوا تھا قلم سے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، غار حرا میں آپ تشریف فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا اور اسے کہا کہ میری ایک امانت پڑی ہے، اس امانت میں سے کچھ حصہ 5 آیتیں سورۃ القلم، سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک، تو یہ سورت جو ہے اس کی 5 آیات لے کر میرا مخصوص نبی، محبوب نبی، افضل نبی، اجلا نبی، ابدا نبی، اکشا اورانہا، پوری دنیا کائنات میں سے اخص الخاص نبی فلانی جگہ بیٹھے ہیں اور یہ آیات جا کے انہیں سنا دیں۔ پورا قرآن اسی لیلۃ القدر کی رات میں اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، اور آسمان دنیا سے اس کا نزول ہوا غار حرا میں، تو رمضان کا مہینہ تھا۔ قرآن کے آنے سے رمضان کو شان مل گئی ہے۔ بندہ تو بندہ تھا، بندے کو ڈگری ملی، کوئی وزیر بنا، کوئی چپڑاسی بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی مشیر بنا، کوئی وزیر قانون بنا، جیسے جیسے عہدہ ملتا گیا ترقی ملتی گئی۔ رمضان میں قرآن آیا اور قرآن رسول اللہ کی ذات پہ اتارا گیا، حضور کا بھی شان بڑھ گیا، رمضان کا بھی شان بڑھ گیا، جبریل کا بھی شان بڑھ گیا۔ رحمان تو ویسے رحمان ہے، اللہ کی ذات بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ زندگی دے آگے بھی رکھنے کی توفیق دے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر صحابہ برکت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک جتنے بھی اس کے شب و روز ہیں، لمحات ہیں، یہ بابرکت ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، رمضان کے علاوہ آپ ایک عمل کریں، نیکی کریں تو اللہ 10 نیکی لکھتے ہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکی لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ نے ایک حرف پڑھا تو 70 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا رمضان میں اتنا بڑا عمل کہ چھوٹے عمل کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا زیادہ کرتے ہیں تاکہ یہ بندوں کے گناہ جو ہیں وہ مٹیں اور نیکی بڑھیں، اور یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کا داخلہ مل جائے۔ لمبی حدیث ہے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا، 15 کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں۔ تو میرے بھائیوں، وہ خطبے میں آپ نے مواعظات و نصیحت عطا فرمائیں، رمضان کا شان بتلایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ رمضان ہے کیا، اس کی گھڑییں، اس کی سائیں، اس کے لمحے کتنے بڑے شان والے ہیں۔ یا ایھا الناس، حضور نے فرمایا لوگوں، میرے صحابیوں قد ظلکم شہر عظیم مبارک شہر فی، یہ مہینہ آنے والا ہے شعبان کے علاوہ، عزت والا مہینہ، شان والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، بابرکت مہینہ، اور اسی مہینے میں شہر فی لیلۃ القدر، ایک رات آنے والی ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے،
5 اوتاق راتیں جو ہیں ان میں سے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کا شان اتنا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، نبی علیہ السلام بیٹھے اور حضور علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے سابقہ نبی گزرے ان کی امتیں گزری، ان کی عمریں بڑی تھیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 950 سال 950 سال اللہ کا دین کا کام کیا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اسی پہ ساری زندگی گزاری اور توحید اور وحدت اور اللہ کی وحدانیت بیان کی 950 سال۔ تو روایات میں 1700 سال بھی ہے، 1000 سال بھی ہے عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے نبی میرے بچے کی عمر 500 سال ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کی عمر لمبی کرے۔ اتنی بڑی بڑی عمروں والے انسان اللہ نے پیدا کیے، انہیں جھوک لگائی، اللہ کو راضی کیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا، ایسے ایسے امتیں، ایسے ایسے بندے آئے جو دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے رات دن اللہ کو راضی کیا، تو صحابہ پریشان ہوئے۔ ہماری عمر 100 سال، 120، 60، 45، 50، 65 امت محمد کی عمر۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مزہ تو نہ آیا۔ انہوں نے لمبی عمریں پائیں، اللہ کو رجھایا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو منایا۔ اور آپ اندازہ لگائیں بھائی، ہمارے ہاں پاکستان میں اس دنیا میں آج کے دور میں 20 سال تک بچہ بے شعورہ ہے، پھر آگے جوانی آئی، حیوانی، 40 کے بعد آگے کتنی زندگی ہے؟ 30-25 سال، پہلے اور بعد میں بڑھاپا، جوانی، حیوانی، عیش و عشرت میں وہ بھی نصیب کسی کو 20-25 سال مل گئے، اللہ کو راضی کیا تو بالکل عمر تھوڑی ہے، 30 سال 25 سال۔ تو صحابہ نے ارمان کیا، دل میں افسوس کیا، عمریں چھوڑی ہیں، اللہ کو راضی کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے پیغمبر آپ اپنے صحابہ سے، آپ اپنی امت سے فرما دیں اور ان کو یہ میرا اعلان سنا دیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے میں نے ایک رات ایسے پیدا کی ہے، ایک رات ایسے بنائی ہے خیر من الف شہر، کہ اسی رات میں اگر بندہ جاگ جائے، اسی رات میں اللہ کو رجائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، ایک رات مسجد میں، گھر میں، مندر میں، جہاں بھی جگہ ملے، اللہ کے حضور پیشی دے کر اپنے آپ کو پیش کرے، میں آ گیا اللہ میں مانگنے آیا ہوں۔ تو فرمایا 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ، 1000 مہینے کی عبادت ایک پلڑے میں، اور رمضان کی لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ایک پلڑے میں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ اپنے صحابہ سے، ماننے والوں سے، مخلص مسلمانوں سے، دینداروں سے میرے پیغمبر یہ میرا اعلان سنا دیں، اگر رمضان میں ایک رات آ رہی ہے جو 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، صرف یہ نہیں کہ روڈ میں بیٹھا رہا، باہر چکر لگاتا رہا، رات میں بھی جاگتا رہا، فرمایا نہیں، جاگنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں آ کر اپنے گھر میں مصلی ڈال کر، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے گناہوں کی تعافی اور اللہ کے سامنے رکھے، اللہ میں گناہ گار، بدکار، فاسق، فاجر،
میرے سے حق تلفی ہوئی، میں تیرے حضور ہوں، تیرا وعدہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی، جو میری رحمت کی طرف دوڑتا ہے تو زحمت ختم ہو جاتی ہے، اور تیرا وعدہ ہے جو میری رحمت کی طرف ایک بالش دوڑتا ہے، سریکی میں کہتے گٹ، ایک بالش جیسے یہ ہے، تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ آتی ہے، ادھر زحمت بھاگے ادھر رحمت بھاگے، سبقت رحمتی علی غضبی، دونوں دوڑ لگائیں، اللہ کا غصہ اور اللہ کی رحمت، تو رحمت پہلے پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو وہ تو لیلۃ القدر ہے، اسی میں سے حصہ یہ پورا رمضان جو ہے رات دن بابرکت مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی بابرکت ہے، غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم مبارک، ایک عظمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اندازے کی رات، قدر کی رات، تقسیم کی رات ہے، ادھر شب برات ہے، ادھر لیلۃ القدر ہے، وہ بھی رات ہے مگر اس سے یہ رات بڑھ کر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اسی مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ روزے 3 قسم کے ہیں، ایک نفلی روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، شب برات کا روزہ، اور یہ تو فرضی روزے ہیں۔ تو وہ روزے ہیں نفلی، ہر مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزے نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے تاکہ وجود میں کمی آئے، روح کو غذا ملے، جسم میں کمی آئے، اللہ راضی رہے۔ ایسے لیلۃ القدر کا روزہ روزہ ہی ہے، شب برات کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، ربیع الاول کا روزہ، اور میرے بھائیوں یہ نفلی روزہ ہے، غریبی ہے رکھیں گے ثواب ہے، نہیں تو گناہ نہیں۔ ایک منت کا روزہ ہے، اللہ مجھے میری شادی ہو جائے، لڑکی مجھے پسند ہے، سسر بھی راضی، ساس بھی راضی، اس کے بھائی راضی نہیں، اگر میری شادی در ہو گئی تیری رضا سے، تیری لکھت پڑھت میں ہے، تیری تقدیر میں ہے مولا، تو تیری رضا کے لیے میں 10 روزے رکھوں گا، مجھے حج نصیب ہو جائے، میرا دکان چل جائے، مجھے اللہ اولاد دے دے، دنیاوی کام نہیں دینی کام میں اگر وہ منت مانتا ہے اس کا کام ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں منت کا روزہ جو واجب ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ اور تیسرا روزہ یہ فرض ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، ماں بہن بیٹی ایام ہیں ان میں 7 دن 8 دن روزہ چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، رمضان میں زیادہ مریض ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا وہ 10 دن 15 دن 20 دن گن لے، جب رمضان گزر جائے، جب ٹھنڈا موسم آئے پھر اس کا روزہ رکھے۔ وہ تو 12 مہینے بیمار ہے، روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، تو فرمایا پھر آج کے دور میں آٹا مہنگا ہے، 250 روپیہ فی روزے کا کفارہ ہے، 250 روپیہ۔ اگر یہ نہیں دے سکتا تو صبح اور شام تعین کر لے کہ فلاں بندے کو میں روزہ رکھواؤں گا، فلاں بندے سے میں روزہ کھلواؤں گا، صبح بھی اس کو روٹی کھلائے، روزہ رکھوائے، شام کو اس کی روزی افطار کروائے روزہ، تو فرمائیے پورا مہینہ چلائے، یہ بھی جائز ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ بندہ مر گیا رمضان میں، اس بیمار ہوا، اس کے روزے 10 چھوٹ گئے، 15 چھوٹ گئے، اس کا بھی کفارہ ہے۔ تو فرمایا روزہ 3 قسم کا ہوا، نفل بھی ہے، واجب بھی ہے، اور یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، حج فرض ہے جو صاحب مال ہو۔ نماز جو ہے یہ غریب پہ بھی فرض ہے، امیر پہ بھی فرض ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ہر حال میں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔
حج اور زکوٰۃ پیسے پہ ہے، پیسہ ہے جا سکتا ہے تو حج کرے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے 40واں حصہ، مگر روزے کی اپنی نماز کی باری، میرے بھائی وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، جان چھوٹے گی، نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جلے گا۔ تو فرمایا دن کو روزہ رکھنا فرض ہے، صبح 5 سے شام کو 6:45 تک 14 گھنٹے 13.5 گھنٹے روزہ رکھنا، اور روزے کا معنی ہے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو پابند کرنا، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، 360 اسپرنگ ہے وجود میں، جوڑ ہیں 360، ان سب کی حفاظت کرنا ہے۔ روزے کا معنی ہم جو سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا نہیں ہے، باقی جو کام کرے، گانے سنے، فلمیں دیکھے، گالیاں بکے، گلہ کرے، غیبت کرے، برے کام کرے، جو کچھ کرے، نہیں بابا ٹھیک ہے بس صرف کھانا پینا نہیں، اس کا معنی نہیں ہے۔ روزے کا معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بند کرنا، نہ گانا سنے، نہ غیبت کرے، نہ گالی بکے، نہ خیانت کرے، نہ کم تولے، نہ زیادہ بولے، نہ زیادہ ہنسے، نہ غلط تصویریں دیکھی، جیسے عورت کو ویسے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، ایسے اس کی تصویر کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ آج کل فوٹو ہے، موبائل کو بٹن دباؤ تو طرح طرح کے رنگ ہیں، وہ رنگ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، گناہ کما رہا ہے۔ فوٹو کو دیکھنا بھی گناہ، کسی بہن بیٹی کی فوٹو کا زمانہ ہے۔ تو بھائیوں روزے کو کنٹرول کرنا ہے کہ میری آنکھ غلط نہ چلے، میرا کان غلط نہ چلے، میری زبان غلط نہ بولے، میں غلط نہ سوچوں، میں غلط نہ چلوں، غلط نہ تولوں، غلط نہ بھروں، قول میں، اقرار میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر حال میں اپنے وجود کو پابند کرے۔ اور جب شام افطاری کا ٹائم آئے، سامنے شربت ہو، پکوڑے ہو، ہر قسم کا مال رکھا ہوا ہے، باوضو ہو کر اس وقت یہ دعا کر رہا ہے، اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، قیامت کا دن آئے گا، ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب رمضان کے روزے کی بات آئے گی، الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، تو فرشتوں سے کہوں گا دور ہو جاؤ، اس بندے نے 14 گھنٹے میرے لیے، میری رضا کے لیے پورا مہینہ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لہٰذا میں اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ اور صوم لی وانا اجزا بہ وانا اجزی بہ، صوم لی روزہ میرے لیے، مال پڑا ہے گھر میں کوئی نہیں، شربت بھی ہے، گلاس کو بھی دیکھتا ہے، پھر اوپر بھی دیکھتا ہے، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے، فریج تو بھری ہے، تربوزہ ہے، ہندوانا ہے، شربت ہے، مال ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یار لگا لو چھکا، تو پھر اندر سے الارم بجتا ہے دل میں۔ اور رات بھی میں کل بیان کر رہا تھا، اللہ 14 طبق زمین آسمان سے بڑا ہے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے دل تو تیرا چھوٹا ہے، میں تیرے دل کے اندر آ جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو پھر دل سے آواز آتی ہے نہیں 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 نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، تھوڑا صبر کر لے، 10 منٹ گزر جائیں گے، 14 گھنٹے گزر گئے تو 10 منٹ بھی گزر جائیں گے، تھوڑا صبر کر لے۔ تو فرمائے وہ عین ٹائم ایسا وقت ہوتا ہے، اسی لیے بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے الصوم لی، اس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، تو میرا حق بنتا ہے میں اپنے بندے کو، کالا یا گورا، امیر یا غریب، چھوٹا یا بڑا، اس کو میں اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائیوں ہم سمجھتے ہیں رمضان آ گیا روزہ نہیں رکھنا، باقی سار کھانا پینا نہیں ہے، باقی جو کام کرے مرضی ہے، لگا چھکا، سب سے زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزے میں گیلا کرنا، فلانی ایسی، فلانا ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا۔ شام ہوئی، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، 2 پیالوں میں خون لایا گیا، پیالہ مٹی کا، ابھی تو پیالے
چینے کے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن ہے۔ بچیوں نے 2 بہنیں تھیں، ان کو الٹی آئی تو انہوں نے پیالہ آگے دے دیا، تو پیالے میں خون کے لوتھڑے آئے۔ وہ حضور کے آگے لے آئے گئے، یا رسول اللہ، صبح بچوں نے دہی کھائی، سیویاں کھائیں، روٹی کھائی، وہ روزہ رکھا، ابھی روزہ افطار بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ان کو الٹی آئی، منہ بھر کے آئی، ان میں یہ خون کے لوتھڑے نکلے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ امت کے سمجھانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا، ان بچوں نے بیٹھ کر کسی کی گلہ کی ہے۔ کیا کی ہے؟ گلہ جانتے ہو نا، سرے کی میں گلہ کری غیبت، فلانا ایسا فلانی ایسی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے چھکے لگا رہے، اور محفل گرم ہے، وہ خوش ہو رہے، واہ بھائی واہ، اچھا فلانا ایسا ہے، وہ ایسا گناہ گار ہے، وہ قاتل ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فلانی ایسی ہے۔ ان بچیوں نے گلہ کی ہے، تو ان کی گلہ سے جو روزے کا جو ثواب تھا، اللہ نے اس کو خون بنایا اور لوتھڑے بنا کر باہر ضائع کر دیے۔ تو فرمایا، میرے امتیوں، تم بھی خیال کرنا، اپنے روزے کو ضائع نہ کرنا۔ 14 گھنٹے روزہ بھی رکھے اور شام کو ایک پل بھی ثواب نہ ملے تو ایسے روزے رکھنے کا فائدہ نہیں۔ صبح اذان ملے، شام کو اذان تک، سحری سے اللہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اللہ جو صبح آ رہی ہے تیری رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اپنے وجود کو پابند کر رہا ہوں، ہاتھوں سے کم نہیں تولوں گا، زبان سے غلط نہیں بولوں گا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھوں گا، کان سے غلط نہیں سنوں گا، دماغ کو غلط نہیں چلاؤں گا، غلط جگہ نہیں جاؤں گا، غلط محفل میں نہیں بیٹھوں گا، یہ اقرار ہے۔ اور شام میں باوضو ہو کر مال بھی سامنے ہیں اور اسی ٹائم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ 14 گھنٹے میں نے تیری ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، اب تیرے سے کچھ مانگتا ہوں، دے دے۔ اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے، افطاری کے ٹائم جو دعا مانگے گا میں رب تیری دعا قبول کروں۔ اور ہمارے ہاں یہ حال ہی ہے کہ روزہ رکھنا نہیں ہے، کہ رکھ بھی لیا تو بغیر وضو کے روزہ افطار کر رہا ہے۔ جناب روزہ افطار کیا، کچھ مانگا بھی سی نہیں، بس کھایا پیا، اپنے کہتے ہیں مسجد میں جائیں گے وضو کر لیں گے۔ باوضو ہو کر روزہ افطار کرو اور 5 منٹ پہلے رب سے دعا کرو۔ تو بھائیو 3 موقع ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ روزے افطار کرنے کے ٹائم جو بھی دعا کرو دین کے دائرے میں اللہ رد نہیں کرتا۔ بیت اللہ پہ نظر پڑے، حج پہ جاؤ اور رب کے گھر کو دیکھو، اور جب مسلمان جاتا ہے اللہ سب کو لے جائے۔ تو جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو بیت اللہ کے کعبے کا غلاف ہوا سے ہلتا ہے تو وہاں جلال الہی ہے، اللہ کا نور برستا ہے، بڑوں بڑوں کی آنکھیں چیخیں نکل جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو آتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کہ اللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد، اللہ تو بڑا ہے، تیری تعریف ہے۔ اس وقت بھی جو دعا کرے گا وہ قبول۔ اور تیسرا ہے نکاح کے ٹائم، دلہا اور دلہن کے جب نکاح ہوتا ہے، جوڑ جڑتا ہے، عقد ہوتا ہے اور ایک عہد اور پیمان ہوتا ہے، وہ میرا میں تیری، تو میری میں، تو من شدی تر من شدی، تو جا شدی من جا شدی۔ فرمایا سنت کے مطابق 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کرتا ہے، اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو بھائیو، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے رمضان کا روزہ فرض رکھا۔ 30 روزے فرض ہیں۔ فرض کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فرض ہے، ادا کرے گا تو حق ادا ہوگا، اگر فرض چھوٹ گیا تو حق ادا۔ جیسے رمضان کے روزے کا کفارہ ہے، اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو وقت گزر گیا، ادا گزر گئی، اب کیا کرے؟ قضا، عمری قضا، صبح کی رہ گئی تو پھر قضا کر لے۔ فرمایا اگر مر گیا تو اس کی نمازوں کا حساب کر کے نمازوں کا بھی کفارہ دیا جائے، تاکہ قبر میں جائے تو آگے پوچھ گچھ ہو تو لسٹ میں لکھا ہو یہ پیچھے اپنا آزاد ہو کے آیا ہے، اس کی نمازیں بچتی نہیں ہیں، یہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ فرض رکھا ہے۔
وقیام لیلۃ تطوعا من فریضہ، اور رات کو تراویح، سنت تراویح 20 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں، بعض 12 پڑھتے ہیں، بعض 10 پڑھتے ہیں۔ حضور نے 8 بھی پڑھی، حضور نے 10 بھی پڑھی، 12 بھی پڑھی، 20 بھی پڑھی۔ نبی کی ذات کی طاقت تھی، 100 پہلوان کی طاقت جنت کا، اور پاکستان کا 450 پہلوان کی نبی کو طاقت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں وجود مختصر ہے، مگر نورانیت کی وجہ سے اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سنت تراویح ہے 20 رکعت پڑھے، حضور نے تھوڑی پڑھی، زیادہ پڑھی اس لیے کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ اور کہا واہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو طاقت تھی، ساری رات میں قرآن پڑھتے کھڑے ہو کے، اور صحابہ گر جاتے، بیٹھ جاتے، کیا اللہ کے نبی نہ پڑھتے تو ہمارے اوپر بھی؟ تو بھائیو، 1 مہینے میں اگر رات کو جا کے قرآن سنیں گے، 1 حرف کے بدلے 70 نیکی، 70 گناہ معاف، درجے بلند ہو جائیں، تو کوئی کمی ہے اس کے خزانے میں؟ یہ 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کیوں جی؟ وہ حضور نے پڑھے تھے بھی، آگے تو دیکھنا، آگے بھی پڑھیں۔ مہینہ کمائی کا ہے، سیزن کا مہینہ ہے، جیسے تو سمجھتا ہے پکوڑے بیچیں گے، سموسے بیچیں گے، سبزی مہنگی، بابا کیا ہوا، کپڑے بیچ رہے ہیں، لو مہندی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کمائی کا مہینہ آ گیا، سیزن کا۔ دنیا کمانے کا مہینہ ہے تو آخرت کمانے کا بھی تو تو کمائی کا مہینہ ہے، آخرت کی کمائی، یہ تو کھا کے مر جائیں گے، ادھر تو جانا ہے نا۔ تو بھائیو، دن کو روزہ رکھے، رات کو نماز میں قرآن پڑھے۔ ایک نماز عبادت اور نماز میں قرآن عبادت، نور علی نور، تو کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں، سبحان اللہ، اور پھر پیچھے کھڑا ہے، قرآن سن رہا ہے، سنانے والا سنا رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، کان دھرے ہوئے ہیں، نیکی الگ لکھی جا رہی ہے، ثواب الگ لکھا جا رہا ہے، اور قرآن سن رہا ہے بڑے سکون سے۔ تو فرمایا یہ کمائی کر، دن کو فرضی روزہ رکھ، رات کو نفلی عبادت کر۔ سنت تراویح، کان کا من ادا فریضۃ، تو نے رمضان میں اگر 1 فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کا ثواب۔ کتنا؟ 1 نماز پڑھی تو 27، اور رمضان میں 70 کا ثواب۔ ایسے خیرات کرنا، ایسے زکوٰۃ دینا، ایسے نفل پڑھنا، ایسے اللہ کا نام لینا۔ تو میرے بھائیوں، کمر الداس 70 فریضہ فی سوان وهو شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے ہیں تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ خدا نہ خواستہ صبح اٹھانی ہے، لنگڑی روزہ، وہ مولوی صاحب اذان ہو رہی تھی، میں جاگ گیا، میں نے پانی پی لیا ہے، مولوی صاحب کو بھی نہ بتائے، اس بات کو مخفی رکھے، رب جانے تو جان، تو فرمایا تجھے 2 ثواب دوں گا۔ کھایا تو کچھ نہیں، تیرا میدا اور پیٹ خالی ہے، تو صبح سے اعلان شروع کر دے، ارے بابا میں نے لنگڑی روزہ رکھا، اس کو بول، اس کو بول، کیوں اپنا ثواب ضائع کر رہا ہے؟ تو فرمایا جو کھا کے روزہ رکھے ثواب ہے، اگر پھر بھی کہتا ہے میں نے کھایا کچھ نہیں ہے، 14 گھنٹے نہ پانی، نہ دہی، نہ لسی، نہ فلانا، تو یہ کیسے گزرے گا؟ اسی پہ صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے خطبہ دیا شعبان کے آخری ایام میں صحابہ سے، اور جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے ساروں کو بولا آ جاؤ، یہ مسئلہ بتاؤں، یہ مسئلہ بتاؤں، یہ مسئلہ بتاؤں۔ صحابہ جمع ہو جاتے، وہ انتظار میں رہتے اللہ کے نبی کو اچھی بات سنائیں۔ ایسے مل جل جاتے، ایسے گرتے جیسے مکھیاں گرتی ہیں، جگہ نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی، ایک دوسرے سے بکریوں کی طرح، جیسے سردیوں میں بکری بیٹھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گوال بھی کرتی ہیں۔ صحابہ ایسے عاشق تھے، عشاق تھے، باخبر تھے، ہم بے خبر ہیں، ہم غافل ہیں بھائیوں۔ کمائی کا مہینہ، سیزن کا مہینہ، کہتا دنیا کما آخرت جائے، تو ایسے زندگی میں، ایسی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں بھائیوں۔ 70 فریضۃ فی سوا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ تو تکالیف میں اگر پیاس لگ رہی ہے، معدہ خالی ہو رہا ہے، پیٹ کھینچا جا رہا ہے، کسی کو نہ بولے،
اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور دیکھو کتنے بڑا اعزاز ہے، رمضان کے روزے میں اگر کسی کی موت بھی آ گئی، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، پکا سچا مسلمان تھا، تو جنت میں افطاری حوض کوثر سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرنا تو ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، کس حال میں بھی مرنا ہے۔ اور رمضان کے روزے میں مر گیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے پانی پی لے، وہ بوتل لگوا لے، جوس پی لے، بچ جائے گا، کہتا نہیں پیتا، وہ مر جائے گا، کہتا مرنے دو، اگر لکھا ہے تو مر جاؤں گا۔ اگر روزے میں مر گیا تو میرے بھائیوں اس کی افطاری اللہ کے یہاں ہے، اللہ فرمائے گا آ جائیے میرا مہمان ہے۔ رب میزبان اور بندہ مہمان، اور پھر جنت کا کھانا، جنت کا پانی، جنت کی شربت، جنت کے دودھ اور جنت کی لسیاں اور جنت کے سبحان اللہ، اور کھلانے والا رب ہو، کھانے والا بندہ ہو، سبحان اللہ۔ تو بھائیو، شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات شہر المواخات، غم خاری کا مہینہ ہے۔ کسی بھائی کے گھر میں روٹی نہیں پہنچا دے، کسی کو تکلیف ہے اس کے اندر شرکت کرے، غریب کی مدد کرے، بیمار کے لیے پوچھنے جائے، عیادت کرے۔ مواخات کا مہینہ ہے، بھوک لگی ہوئے مجھے، روٹی میرے سامنے ہے، سامنے اور بندہ آ گیا، میں نے اپنی بھوک کو چھوڑ دیا، کہا تو کھا لے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اگر ایک دو بوٹیاں آئی ہیں، کھانے والے دو ہیں، تو جلدی جلدی پہلے بوٹی کو ہاتھ لگاتا ہے کہ وہ نہ کھا جائے۔ فرمایا ایک بوٹی بندے دو، آدھا آدھا کر لو، روٹی ایک ہے بندے دو ہیں تو آدھی آدھی کر لو۔ مواخات کا مہینہ، ایک دوسرے کے ہمدردی کا مہینہ۔ جنگ یرموک میں جنگ ہو رہی تھی، صحابی رسول فرماتے چچا زاد بھائی جہاد میں گیا، میں نے مشکیزہ پانی کا بھرا دیکھا، میں نے کہا سب نظر آ رہے تھے تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جا کے دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا، تلوار لگی، تو میں نے کہا پانی، کہنے کا مجھے دے۔ میں نے پیالہ پانی کا بھرا، اس کو دینے لگا تو دوسرا صحابی گرا۔ اصول ہے دھکا لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم جلدی جلدی پہلے کیا کرتے ہیں، پانی کا گھونٹ ڈالتے ہیں کہ غذا ایسی ہے، پانی پلا دو۔ اب چچے زاد بھائی کے پاس پہنچا، دوسرا بھائی گرا، دوسرا صحابی گرا، تو اس نے کہا مجھے نہیں دو، اس کو دو۔ وہ دوسرے کے پاس پانی کا پیالہ پہنچا، اتنے میں تیسرا گرا، اس نے کہا پانی، تو دوسرے نے کہا میرے بھائی کو دے دو۔ وہ وہیں پہنچا، تو جب تیسرے پہ پہنچا تو تیسرے نے کہا مجھے نہ پلا، پہلے اس کا حق ہے جس نے پہلے پانی مانگا ہے۔ وہ پہلے بھی گیا تو چچا زاد بھائی گیا بغیر پانی کے، دوسرا بھی گیا، تیسرا، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے اور صحابہ تینوں شہید ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں مواخات۔ ضرورت تو مجھے ہے کہ بھوک لگی ہے، مہمان آ گیا، مجبور آ گیا، معذور آ گیا، وہ کہتا ہے مجھے مجبوری ہے، اپنی حاجت کو پیچھے ڈال کر کہتا ہے لے تو کھا لے، تیرا پیٹ بھر جائے میری خیر ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے، غریب کو روزہ رکھوانا، غریبوں کی مدد کرنا۔ مگر یہاں غریب بھی تو ظالم ہیں، ہمارے یہاں غریب بھی ناراض نہیں ہونا۔ پاکستان میں بہت بڑا پیسہ ہے، بازاروں میں جائیں شام کو، روڈوں پہ روزے رکھنے کھولنے کے کیا انتظام ہے، سموسے پکوڑے لوگ، اور پھر روزہ بھی نہیں رکھتا، رکشے والوں کو، سائیکل والوں کو، گاڑی والوں کو لوگ دے رہے ہیں بوتلیں، پتہ نہیں کیا کیا، پھر ہر گھر سے بورا بورا دیتے ہیں، اماں کو الگ بورا، بیٹی کو الگ بورا، بیوی شوہر کو الگ بورا، 4 5 بورے لے کے، ضرورت تو ایک بوروں کی تھی، دکان پہ آ کے بیچ رہا ہے، کہتا ہے مال زیادہ ہے لے لے، ارے کسی غریب کو دے دے۔ دینے والے بہت ہیں، کھانے والے زیادہ، تو کہتا ہے میرا پیٹ بھر جائے، بھینس کی طرح میرا پیٹ کھا کے ڈالے جائے، پھٹ جائے، غریب کیوں کھائے؟ تو فرمائے صبر کا مہینہ، تکالیف آئے، روزے میں مصیبت آئے، روزے میں ہوتا ہے گرمی سردی میں، اب تو ماشاءاللہ دن بھی اچھے ہیں، اور جب کھانے پینے کا لین دین کا انتظام آئے اس کی بھی مدد کرے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ثواب ہے، وشہر یزاد فی رزق المومن، اور اسی مہینے میں میرے بھائیوں مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ گھر میں ایک مرغی کا سالن پکا، روٹی اور سالن ہے، اور رمضان میں آپ دیکھیں
اچھا، اور رمضان کے علاوہ آپ 2-3 چیزیں کھا لیں نا تو پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، الٹی آ گئی، گیس ہو گیا، کہتا ہے یار نہ کھاتا تو اچھا تھا۔ یہ لوگ شادیوں میں جاتے ہیں، کھاتا گیا پھر نکال رہا ہے، الٹی آ گئی۔ اور رمضان میں 15 چیزیں کھا گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے رمضان میرا مہینہ، مہمان بنا کے بھیجا، تو نے میرے مہمان کا قدر کیا، میں نے تیرا رزق بڑھا دیا۔ یزاد فیہ رزق، پکوڑا گرم ہے، شربت ٹھنڈی ہے، پکوڑا سردی گرمی، سموسا، پکوڑا، چھولا، مرغی، دال، ساگ، چاول، بریانی ساری کھا گیا، ہوا کچھ نہیں، پھر بھی کہتا ہے کوئی اور مال ہے؟ تو فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہوں کہ تو میرا مہمان ہے اور رب تیرا میزبان ہے۔ اور بھائیو اندازہ لگاؤ، مسجد تو ماشاءاللہ لوگ بھیجتے ہیں کہ چلو غریب روزہ افطار کریں گے، لوگ کھائیں گے، مول صاحب بھی کھائے گا، مولوی مزے کرے گا، اور بھی کھائیں گے۔ پھر ہر گھر میں جاؤ تو کہتے ہیں یہ مال تو ہمارے پاس ہے، بازاروں میں، روڈوں میں، تو اس کا وعدہ ہے یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، ہر چیز بڑھ گئی، ثواب بھی بڑھ گیا، رزق بھی بڑھ گیا، انعام بھی، نعمتیں بھی بڑھ گئی۔ تو اس مہینے کو ہم ضائع کریں، جوان ہو کر روزہ نہ رکھیں، طاقتور ہو کر نماز نہ پڑھیں، 11 مہینے وہ گزارے بے حیائی میں اور اس مہینے میں اور گزارے، اس جیسا بے وقوف دنیا میں جہنم خرید رہا ہے۔ فرمایا شہر یزاد فی رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان مغفور اللہ، جو بندہ کسی کو روزہ رکھواتا ہے، شربت پلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ کسی بندے کو آزاد کیا۔ نبی کا زمانہ جہاد ہوتا تھا، عورتیں قبضے میں آ گئی، مرد قبضے میں آ گیا، اس کو کہتے تھے غلام، کیا کہتے تھے؟ غلام، تو اور بیچتے تھے، اور شریعت میں ایک مسئلہ ہے، ایک بندے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں افطاری کرواؤ، کھجور کھلاؤ، روزہ رکھواؤ، روزہ افطار کرو، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو غریب کدھر جائے؟ میرے نبی نے فرمایا ضروری نہیں 3 روٹیاں، ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دو، کھجور سے، ایک کھجور سے، بندے 3 ہیں، کھجور 1 ہے۔ یہ کالا چھولا دیکھا ہے؟ کالا چھولا چھوٹا ہوتا ہے اور لالی چھولا صبح والا چھولا بڑا ہوتا ہے۔ کالے چھولے جتنا بھی اگر افطاری کے ٹائم اتنا کوئی چیز اندر چلے گی تو یوں سمجھو روزہ افطار ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کھانا کھایا تو گلولی کرو، مسواک لگاؤ، ادھر کھانا کھایا، چھولا پھنسا ہوا ہے، کوئی بوٹی پھنسی ہوئی، ادھر نماز بھی پڑھ رہا تو بوٹی نکالا ہی کھا گیا، وہ نماز ضائع ہو گئی، شرعی مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں فضائل ہیں۔ حضور نے فرمایا من شبرۃ، ایک کھجور کھلا دے، من لبن، یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، آدھا گلاس لسی کا پلا دے، نہیں تو خالی پانی پلا دے، جتنا ثواب افطار کروانے کو ملے گا اتنا ثواب کھانے والے کو ملے گا، اس کو ہی ملے گا، کھایا اس کا ثواب اس کو دینے کھلانے والے کو 2 ثواب ملیں گے۔ اس لیے فرمایا غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو، بنگلوں والے ہو، سرداروں، پیسے والے ہو، جیسے خود کھاؤ ویسے کھلاؤ، خود پہنو۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کپڑے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ پرانے کپڑے رکھتے گئے، سال کے بعد گٹھلی بھر کے دے دی اماں کو، باسی کو، یہ پہنو، اپنے لیے نئے کپڑے۔ تو فرمایا جیسے تو کھا ویسے کھلا، جیسے تو پہن ویسا اس کو دے، نیا سوٹ دے دے، پہنا ہوا سوٹ ویسے گناہ ہے۔ میرے جسم کا لگا ہوا سوٹ عورت پہنے، کسی عورت کا سوٹ کسی عورت اور پہنے، اس مرد کے ہاتھ لگے ہوئے، مگر زمانے تو وہی ہے، انسان بدل گیا۔ عورت کا سوٹ عورت سیے، یہاں عورت کا سوٹ کون سو رہے ہیں؟ درزی حضرات، وہ اماں بائیں بیچاری جاتے ہیں بوتیک میں، پردے لگے ہوئے ہیں، ادھر ذرا ٹائٹ ہونا چاہیے، ادھر ہاتھ رکھ، وہ غیر محرم عورت کی پیمائش لے رہا ہے سوٹ کی، سوٹ بن رہا ہے 3000 میں 5000 میں، صدقے جاواں۔
بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ تو بہرحال بھائیو، من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبہ من الناس وکان اللہ مثل اجرہ من غیر اللہ۔ جیسے رمضان میں کسی کو مال کھلایا اس سے بڑھ کر اس مہینے میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد، ہم تو غریب ہیں، مسافر ہیں، کہاں مکہ کہاں مدینہ، کبھی جہاد میں، کبھی دین سکھانے میں، سفر حضر میں، کسی غریب کے پاس پانی نہیں، شربت نہیں، روٹی نہیں، تو آپ فرما رہے ہیں روزہ افطار کرو، نہ کھلا سکے تو آپ نے فرمایا ما یفطر صائما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، جو کسی بندے کو روزہ افطار کرواتا ہے ایک کھجور سے، ایک چھولے سے، گھونٹ پانی سے یا شربت سے، مغفرت، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو خیال کیا کرو، ہمدردی اور مواخات صبر کا مہینہ ہے، صبر سے بھی دامن لینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ بولو، 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔